آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ آئنسٹائن کی تھیوری ایک ہے تو قرآن ایک نہیں ہے، قرآن ایک پڑھایا جاتا ہے. شرم کرو یار، شرم کرو. تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن ایک نہیں دنیا میں پڑھایا جاتا. خدا کا خوف کرو. اپنی ریٹنگ کے لیے قرآن کو بھی تم نہیں چھوڑ رہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ یہ دیکھیں کہ جس چیز کے لیے انجینئر صاحب کھڑے ہوئے تھے، آپ نے بالکل اسی چیز کو ہی غلط ثابت کر دیا. آپ کے ماننے والے بھی آپ کو ایک بابا بنائے بیٹھے ہیں. تم چاہتے ہو کہ عمران ریاض تمہارے مقابلے پہ آئے کیونکہ اس کی فالوئنگ تم سے زیادہ ہے. ہم نے تو جو ہے وہ UET لاہور سے اس وقت ڈگری لی جب آپ ابھی میرا خیال ہے کہ اپنا ناک پوچھنا سیکھ رہے ہوگے. آپ جیسا کوئی انسان ہوتا ہماری جگہ پہ تو وہ کہتا ہم رشتے میں اور تعلیم میں آپ کے باپ لگتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. اب ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایون صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تک استغفر اللہ معاذ اللہ کو نہیں چھوڑتے، بلکہ استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ نے اگزامپل دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ نے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوز نہیں کیا. دوبارہ سن کے دیکھ لیں. مفتی تقی عثمانی کی کبھی بات کرتے ہو، طارق جمیل صاحب پہ ٹانٹ کرتے ہو، کبھی آپ مولانا اسحاق تک صاحب کو نہیں چھوڑتے جو تم کہتے تھے کہ میں ان کا جو ہے وہ شاگرد ہوں. کہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور کہاں تم جیسا بیوقوف شخص، اور تم جو ہے ان کی تصویر لگا کے اور کہتے ہو جی وہ کروڑوں لوگ ان کو مسلمان نہیں کہتے. تم نہ انجینئر ہو نہ مولوی ہو. جی السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ سول پرپز ہے یعنی رمضان کا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کس لیے؟ ایک سول پرپز ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ کانشیس ہو جائیں کہ آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. یعنی اتنی آپ کی پریکٹس ہو چکی ہو، آپ کا سول اتنا کلیئر ہو چکا ہو کہ آپ کا دل فوراً یہ گواہی دے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یعنی آپ خود ایک ڈفرینشیٹر، ایک بینچ مارک بن جائیں. یعنی آپ حق اور سچ کا ڈفرینشیٹر بن جائیں، اور جب لوگ آپ کے پاس بیٹھیں آپ کی گفتگو سنیں تو انہیں آپ پہ بھی پیار آئے اور اللہ پہ بھی پیار آئے اور اللہ سے قربت محسوس ہو. یہ ہے تقویٰ. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقویٰ اختیار کرنا. اور کیا ہماری جو گفتگو ہے، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اطوار ہیں، کیا ہم اس سے تقویٰ اختیار کر رہے ہیں یا بات تقوی کی کرتے ہیں اور تقوی سے بہت دور جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی واز سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جھگڑا بھی کرنا ہے، آرگومنٹ بھی کرنا ہے تو پھر بھی آسان طریقے سے کرنا. وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور کون اس کے راستے کی اور ہدایت کی طرف جا رہا ہے. تم اللہ کو کیا بتاؤ گے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں لوگوں کو بلانا ہے نا تو حکمت سے بلاؤ، لوگوں کو حکمت کے طریقے سے بلاؤ. یؤتی الحکمت من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو ہم نے حکمت دے دی، وزڈم دے دی، اس کو ہم نے خیرا کثیر دے دیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں لیتے مگر عقل والے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی مت کرو. وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ نے تو تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تھی اور تم جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے محبت سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے گڑھے سے تمہیں نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ اپنی کھول کھول کے آیات بیان کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ جو ہیں وہ پھر جہنم کے کنارے پہ جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ترویج دے رہے ہیں کہ آپ
کامنالٹیز ڈھونڈو. اور پھر کہ یہ بھی فرمایا سورہ آل عمران آیا 64 میں کہ آپ کامنالٹی ڈھونڈو. اور اگر صرف اور صرف یہ کامنالٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ میں یہ کامنالٹی ہے تو اس پہ آ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایون یہود و نصارہ کو بھی یہ دعوت ہے کہ آؤ ایک ایجنڈے پہ، 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہو جاؤ، اور وہ ایک اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامنالٹیز ڈھونڈو، ایک اللہ پہ جمع ہو جاؤ، تفرقہ نہ کرو. ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اب جیسے آپ کے یہ جو انجینئر صاحب ہیں، ان کے پاس ایک ہی ڈگری ہے، انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور کوئی اور ڈگری نہیں ہے، لیکن اس ڈگری پہ بھی اتنا اتراتے ہیں، اور اس ڈگری کی بنا پہ یہ سب لوگوں پہ فتوے لگا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیچی آواز رکھنا، کیونکہ سب سے اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آسن طریقے سے لوگوں سے گفتگو کرو، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، تقوی اختیار کرو. مجھے آپ سب لوگ بتائیں جو کہ پرٹیکولرلی انجینئر مرزا صاحب کے حوارین ہیں، اب میں تو ان کو اسٹوڈنٹس نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کسی طرح بھی اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، وہ حوارین ہیں. یہ دیکھیں کہ ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صحابہ کہا، طالب علم نہیں کہا، حالانکہ ان کو تعلیم دیتے تھے. پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا صحابی کہا، اپنا بھائی کہا. اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مغلوب کر رہے ہو، ان کو طالب علم کہہ کے ان کو اپنے نیچے لگا کے ان کو یہ بتا کے ذہنی طور پہ کہ جی میں بہت بڑا ہوں اور باقی سب نیچے ہیں. ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس چیز کے لیے انجینئر صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ جی آپ جعلی بابوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ جو ہے وہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، آپ نے بالکل اسی چیز کو ہی غلط ثابت کر دیا. آپ کے ماننے والے بھی آپ کو ایک بابا بنائے بیٹھے ہیں، آپ ایک ڈیجیٹل بابا بن گئے ہو کیونکہ وہ کسی اور کی بات سننا نہیں چاہتے. حقیقت تو یہ تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لے کے آتے، اور جو قرآن میں ہے اور جو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے آسان طریقے سے اس کی تعلیم دیتے، لوگوں کے اندر محبت پیدا کرتے، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے عافیت، ایک دوسرے کے لیے کھلا پن پیدا کرتے، لوگوں کو آپس میں ملاتے. لیکن آپ نے ایک اور نیرو پن پیدا کر کے اور اپنا ایک اور فقہ بنا لیا. کیونکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہو. اگر آپ بھی جب علمی کتابی مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک لا کے سابقے لگاتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو لا کے سابقے لگا کے اپنے آپ کو کبھی اے اور کبھی بی اور کبھی سی کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ میرے سامنے لے آؤ ان کے کسی بڑے کو، اور کیوں آپ شاطر بنتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی صورت بھی ان کے جو پائے کے عالم تو آپ ہو ہی نہیں. تو آپ کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پکچر لگاتے ہو اور بڑی باریک وارداتیں ڈالتے ہو، کہتے ہو کہ ان کی کتابیں الازہر میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن دیکھو کروڑوں مسلمان ان کو عالم ہی نہیں مانتے، یا کیا کیا کہتے ہیں. یہ آپ نے جہالت پھیلائی ہوئی ہے. یعنی کہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور کہاں تم پرووک کرتے ہو علماء کو تاکہ علماء تمہارے خلاف بولیں اور تمہارا قد اور بڑھے. اسی طرح اسی لیے تو تم چاہتے ہو کہ عمران ریاض تمہارے مقابلے پہ آئے، کیونکہ اس کی فالوئنگ تم سے زیادہ ہے. تم اس پوٹینشیل ڈیفرنس کو سمجھتے ہو. تم انجینئر ہو نا، تم نے تو صرف ایک انڈر گریڈ ڈگری لی نا انجینئرنگ کی، وہ بھی ٹیکسلا سے، اور ہم نے تو جو ہے وہ UIT لاہور سے اس وقت ڈگری لی جب آپ ابھی میرا خیال ہے کہ اپنا ناک پونچھنا سیکھ رہے ہوگے. اور اس کے بعد پھر ہم نے امریکہ میں پوری دنیا میں الحمدللہ پڑھا اور پڑھایا، اور ماسٹرز ڈگری لیں انجینئرنگ، بزنس، اور ہارورڈ اور MIT میں بھی پڑھا اور پڑھایا بھی. لیکن اگر آپ جیسا کوئی انسان ہوتا ہماری جگہ پہ تو وہ کہتا ہم رشتے میں اور تعلیم میں آپ کے باپ لگتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. ہمیں بھی شوق تھا دین کا، تو ہم نے جب بھی ٹائم ملا یعنی کالج اور یونیورسٹی کے درمیان اس میں پھر ہم نے دورہ تفسیر کیا، فلسفہ انقلاب پڑھا، اور بہت بڑے بڑے جید علماء سے الحمدللہ ہمیں پڑھنے کا اور زانوِ تلمس طے کرنے کا موقع ملا. اور اس میں کوئی بڑائی نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کو کہ اگر وہ نوجوان جو پرٹیکولرلی ان کو سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں، اور اگر انہوں نے قرآن کی حکمت سمجھنی ہے تو علماء کو سنیں اور خود قرآن پڑھیں اور ڈفرینٹ قسم کی تفاسیر پڑھیں. میں نے بھی بہت ساری تفاسیر پڑھی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں سے سیکھا. اب بات یہ ہے کہ ہر چیز میں پاکستان میں انحطاط آ گیا. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بڑے بڑے علماء موجود تھے
اور ان علماء کے پاس بیٹھنے کا میں موقع ملتا تھا. میں اس میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں. آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, میں بھی اختلاف کرتا ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی اختلاف کرتا ہوں کئی چیزوں میں, لیکن مجھے کوئی شک نہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں نے ان سے قرآن میں تدبر کرنا سیکھا, میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سیکھا, میں نے غامدی صاحب سے سیکھا, لیکن میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں, لیکن بڑے احسن طریقے سے اور بڑے حسن طریقے سے ان کے نام لے کے اختلاف. لیکن آپ کے اختلاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں, اور انفارچونیٹلی آپ علماء تو کیا, صوفیہ تو کیا, یعنی فقہا تو کیا, یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایون صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تک استغفر اللہ معاذ اللہ کو نہیں چھوڑتے, بلکہ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں, میرے آقا کا, تو اس وقت بھی آپ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بے تحاشا دفعہ آپ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو یا خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو, یعنی وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح نہیں کہتے جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اس طرح جب آپ بات کرتے ہو, آپ کو شاید بھٹی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز کر رہے ہو, تو استغفر اللہ معاذ اللہ, آپ نے اگزامپل دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور آپ نے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوز نہیں کیا. دوبارہ سن کے دیکھ لیں. یعنی آپ اتنے چرب زبان ہو, اور آپ کا خیال ہے یہ چرب زبانی آپ کو تقوی کی طرف اور احسن اخلاق احسن ہے. دیکھیے علم ہونا, علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا. کیا شیطان کے پاس بہت علم نہیں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم کیا ملعون کو کہ تم جھکو آدم کے سامنے, کیونکہ اس کو میں نے تم سے بہتر بنایا. لیکن اس نے کہا نہیں یا اللہ میں بہتر ہوں, تو اس نے جھگڑا کیا, اس نے تکبر کیا. تو بات یہ ہے کہ علم اصل حقیقت نہیں ہے, علم سے حکمت لینا اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنا اصل مقصد ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے روزے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تم میں علم آ جائے, تاکہ تم بڑے بن جاؤ, کہا کہ تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بڑا فقط وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. تو انجینئر صاحب, آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے تقوی کیسے بڑھانا ہے, لوگوں میں تقوی کیسے ڈالنا ہے, لوگوں میں تقوی کی تربیت کیسے ڈالنی ہے, لوگوں کو خوبصورت گفتگو کیسے کرنی سکھانی ہے, لوگوں کو یعنی اخلاق ان کا اچھا ہو جائے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے آقا نے, کیا یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کو عالم بنایا جائے, یا یہ کوشش کی تھی کہ ان کو اچھا انسان بنایا جائے؟ بہت صحابہ ایسے تھے جن کے پاس علم کم تھا لیکن اخلاق کتنا پیارا تھا, اور بہت سارے صحابہ کو اللہ نے یعنی علم بھی دیا, اخلاق بھی دیا. لیکن اخلاق جو ہے وہ اصل حقیقت ہے. علم کا حصول بھی اخلاق کے لیے ہے, احسن اخلاق کے لیے ہے, احسن طریقے سے بولنے کے لیے ہے. اگر آپ کے پاس اچھا اخلاق نہیں آیا تو آپ دنیا جہان کا بھی علم لے آئیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ظلم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ آئنسٹائن کی تھیوری تو ایک ہے تو قرآن ایک نہیں ہے, قرآن ایک پڑھایا جاتا ہے. شرم کرو یار, شرم کرو, خدا کا خوف کرو. اپنی ریٹنگ کے لیے قرآن کو بھی تم نہیں چھوڑ رہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نو ڈاؤٹ ہم نے اس ذکر کو اتارا, ہم نے قرآن کو اتارا, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا فرمان ہے, اور یہ سب سے بڑا میریکل ہے قرآن پاک کا کہ قرآن آج تک چینج نہیں ہوا. اور آپ لوگوں کو ذہنوں میں کنفیوژن ڈال رہے ہو کہ قرآن ڈیفرنٹ ہے اور آئنسٹائن کی تھیوری سیم ہے. یار آپ کو کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ نے قرآن صحیح طرح اس پہ ڈویل نہیں کیا, اور پھر آپ کسی کو نہیں بخشتے, یعنی آپ کسی کو بھی نہیں بخشتے. آپ اپنے اتنے بڑے بڑے یعنی مفتی تقی عثمانی کی کبھی بات کرتے ہو, کبھی آپ کسی پہ ٹانٹ کرتے ہو, کبھی آپ طارق جمیل صاحب پہ ٹانٹ کرتے ہو, کبھی آپ مولانا اسحاق تک صاحب کو نہیں چھوڑتے جو تم کہتے تھے کہ میں ان کا جو ہے وہ شاگرد ہوں. اور پھر یعنی کہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور کہاں تم جیسا بیوقوف شخص, اور تم جو ہے ان کی تصویر لگا کے اور کہتے ہو جی وہ کروڑوں لوگ ان کو مسلمان نہیں کہتے. اور پھر یہ جو تم بات مشہور کرتے ہو کہ جی بریلوی دیوبندی اور وہ یہ سارے خانہ کعبہ میں جا کے اپنی نماز دہراتے ہیں. شرم کرو, یہ تم نے کہاں سے لے لی ہے؟ کوئی ایک اکا دکا انسان ہوگا. اب سیدھی بات ہے, تم کہتے ہو کہ جی میں پہلے دور جہالت میں یعنی کبھی ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھتا تھا اور کبھی یہ ہری پگڑی والوں کے پیچھے ہوتا تھا اور کبھی کہیں. اب بات یہ ہے کہ تم اگر عقل نہیں تھی اور تم نے قرآن نہیں پڑھا اور تم ادھر ادھر دھکے کھاتے رہے
تو پھر میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے بھی یعنی اسی UT میں جو ہے وہ آنکھ کھولی لاہور میں، اور ہم نے دورہ تفسیر بھی کیا، فلسفہ انقلاب بھی پڑھا، ایون جب ٹائم تھا تو ساتھ BA ایجوکیشن اور BA اسلامیات بھی کر لیا، انڈر گریڈ بھی کر لی، ماسٹرز بھی کر لی، 3-4 اور ماسٹرز بھی کر لی، کیونکہ ہمیں شوق تھا پڑھنے کا، پڑھانے کا، لیکن ہم ایک ڈگری بھی مینشن نہ کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈگری ہے اور تمہارا انجینئر سے رابطہ پڑا ہے، تمہیں مولوی سے نہیں پڑھا، تم نہ انجینئر ہو نہ مولوی ہو، تم ایک جہالت کریٹ کر رہے ہو اور لوگوں کو جہالت سکھا رہے ہو۔ اور مجھے فکر ہے ان بیچارے دوستوں کی، میرے بہت سارے میں ہزاروں کے کامنٹس لوگوں نے لکھے، اور وہ بھی آپ کو ڈیجیٹل بابا بنائے بیٹھے ہیں۔ باقی بابوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اور آپ نے ایک اپنا ہی ایک بنا لیا ہے۔ آپ کے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، دیکھ لیجئے گا، یا تو آپ، یہ میرے اللہ کا جو ہے نا نظام ہے، آپ نے چونکہ اس کے دین کو بیچنے کی کوشش کی ہے، اب انشاءاللہ یا تو اسی دنیا میں آپ ذلیل و رسوا ہو گئے، اور دیکھیں جس چیز پہ آپ اتراتے ہو نا، جی میرے اتنے ویورز ہیں، یہ ویورشپ میرے اللہ کی دین ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اب شیطانی لوگوں کی بے تہار ناچنے والوں کی بڑی ویورشپ ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو آپ کی جو حقیقت ہے وہ انشاءاللہ ظاہر ہو کے رہے گی، انلیس کہ آپ توبہ کر لیں اور کسی سے جا کے قرآن اچھی طرح پڑھیں، یا خود اچھی طرح قرآن کی سٹڈی کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ اصل میں انسان جو ہے اس کا مقصد ہے ایک اچھا انسان بننا، اچھے اخلاق کریٹ کرنا، اچھی گفتگو کرنا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا، اور لوگوں کو منیمم ایجنڈا پہ اکٹھا کرنا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن سورہ آل عمران 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک منیمم ایجنڈے پہ صرف اتنے ہی بھی لے آؤ کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، یعنی اہل کتاب کے بارے میں۔ اور یہ تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مطلب بجائے اس کے کہ تم درگزر کرو کسی کی چھوٹی موٹی غلطی سے، تم ان غلطیوں کو بلین سے ملٹیپلائی کر کے اور جھوٹ بول رہے ہو کہ جی یہ تو نماز نہیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے۔ یہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ ہماری فیملی میں بہت زیادہ لوگ بریلوی تھے، کچھ دیوبندی بھی تھے، اور میں نے خود دیکھا اپنے والد صاحب کو کہ وہ ہر مسجد میں نماز جا کے پڑھتے تھے۔ میں نے قرآن اہل حدیث سے پڑھا، میں نے تفسیر جن کو آپ بریلوی کہتے ہو ان سے پڑھی، میں نے فلسفہ انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پڑھا، اسی طرح شیعوں کے پاس بھی بیٹھا اور ان سے بھی سیکھا، یعنی جہاں سے بھی آپ کو علم اور گفتگو مل جائے۔ لیکن آپ کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، اس سے آپ فلٹر کریں اور آسان طریقے سے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور اچھے انسان بنیں اور لوگوں کو ملائیں۔ مسلمان کا تو کام ہے پوری انسانوں کو ملائیں اور منیمم ایجنڈے پہ ان کو اکٹھا کریں۔ آپ مسلمانوں میں تفرقے ڈال رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کیوں جہنم خرید رہے ہو؟ کیوں خام خواب کی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو آپ۔ تو آپ اپنی آخرت سے ڈریں اور لوگوں کو بتائیں کہ تقوی اختیار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ رمضان کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا۔ اور تقوی کیسے آتا ہے؟ تقوی آتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں۔ یہ تقوی کے لیے بہت سخت ضروری ہے۔ وہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ شخص جو اپنی 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے، اس پہ دھیان کریں، اور یہ جو دھیان ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ یہاں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور پرٹیکولرلی میں ان نوجوانوں کو کہوں گا کہ خدا را آپ یہ جہالت سے نکلیں۔ ہاں ہم نے ابھی قرآن کی سٹڈیز شروع کی ہیں، ہمارا دوسرے دن ایک 10-15 منٹ کا لیکچر لوڈ کر رہے ہیں، یہ انگلش میں ہے انفارچونیٹلی، اور انگلش میں اس لیے کہ پوری دنیا تک پیغام پہنچے کہ ٹیکنگ قرآن ایز اے لائف ٹرانسفارمیشنل بک۔ قرآن از ناٹ جسٹ اے ریلیجیس بک، اٹس فل آف حکمہ، اٹس فل آف ویژن، it is also a life transformation book. So ہم قرآن ایز اے لائف اینڈ بزنس ٹرانسفارمیشن بک کے طور پہ لے رہے ہیں، اور اس پہ ہم یہ سیریز شروع کی ہے۔ اب اس کو سنیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے اور آپ جو ہے وہ یہ جہالتوں سے اور جاہلانہ طریقے سے لوگوں کو دلوں ان کے توڑنے اور ان کو ایک دوسرے کو کافر کہنے سے باز آئیں۔ سب مسلمان ہیں اور یہ اللہ کا کام ہے، یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کس نے بخشے جانا ہے اور کس نے نہیں۔ یہ میرے اللہ کا کام ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی فکر کریں۔ وہ جو بابا بلے شاہ نے شاید فرمایا تھا کہ بریاں نوں میں لبن چلیا تے برا لبیا نہ کوئی، جے میں اپنے اندر ویکھیا تو میرے تو برا نہ کوئی۔ اپنے اندر دیکھیں، ہم کتنے زیادہ بری چیزوں میں لت پت ہیں، اور دنیا کی لوبھ ہمیں اتنی ہے کہ ہم ہر فروئی چیز کو لے کے، اور وہ تاکہ مسالے والی چیز ہے اس کے ویوز آتے ہیں، اور وہ اتنے ویوز ہو گئے ہیں اور اتنا پیسہ آ گیا ہے، یہ جہنم کی آنکھ خرید رہے ہیں۔ آپ اس سے باز آ جائیں اور لوگوں کو اللہ کے
دین پہ ملائیں، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو ملا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، اور اگر آپ لوگوں کے دلوں کو ملا نہیں رہے تو پھر آپ اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ حکمت سے بولتے نہیں اور حکمت سکھاتے نہیں، آسن طریقے سے بولتے نہیں اور آسن طریقہ سکھاتے نہیں، محبت سے بولتے نہیں اور محبت سکھاتے نہیں، محبت بانٹتے نہیں اور لوگوں کے دلوں کو ملاتے نہیں، تو آپ پھر شیطان کا کام تو کر رہے ہو۔ آپ ڈیجیٹل بابے اور ڈیجیٹل شیطان اور رانگ نمبر تو ہو سکتے ہو، آپ کبھی جو ہے وہ ایک اچھے انسان، عالم تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ترویج دیں جو کہ ہم دلوں کو ملاتے ہیں اور انسانوں کو ملاتے ہیں اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اور کامنالٹیز ڈھونڈتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تفرقہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان المبارک میں یہ تقوی اختیار کر کے اپنے اوپر لاگو کر کے اچھا انسان بننے کی توفیق دے۔ شکریہ۔